السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فعل کی علامات و وجہ تسمیہ۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مفید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ جس عنوان پر آج کے سبق میں بحث ہوگی وہ اس عنوان آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہو سکے، ازبر ہو سکے۔ تو صاحب ہدایت النو اس مذکورہ عبارت میں جو آپ سکرین پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ، کہ علامات فعل میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر بہی ہونا درست ہو، نہ کہ مخبر عنہ ہونا۔ مخبر بہی کا کیا معنی ہے یہ آگے چل کر وہ خود بھی بیان کریں گے کہ مخبر بہی ہونے سے مراد اس کا محکوم بہی ہونا، مطلب علامات فعل میں سے ہے کہ اس کا صرف اور صرف محکوم بہی بننا درست ہو، یعنی وہ محکوم بہی ہونے کے ساتھ ساتھ محکوم علیہ واقع نہ ہو سکتا ہو، چونکہ یہ اسم کا خاص ہے کہ اسم میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ محکوم علیہ بھی ہو سکتا ہے اور محکوم بہی بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ علامات اسم میں بیان کیا جا چکا ہے۔ باقی رہی بات کہ مخبر بہی ہونا یہ فعل کے ساتھ کیوں خاص ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مخبر بہی ہونا فعل کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ فعل آراز کے قبیل سے ہے اور عرض قائم بالغیر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو قائم بالغیر ہو وہ مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ مسند الیہ قائم بالذات ہوتا ہے، محکوم علیہ قائم بالذات ہوتا ہے، لہذا فعل صرف اور صرف محکوم بھی بن سکتا ہے، مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ محکوم علیہ واقع نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد وَدُخُولُ قد، قد کا داخل ہونا، قد کا داخل ہونا یہ بھی علامات فعل میں سے ہے، البتہ قد کا دخول فعل ماضی پر بھی ہوتا ہے اور قد فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو یہ عام طور پر تحقیق کا معنی دیتا ہے اور ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، تو جس فعل کے ماضی کے صیغے پر جب یہ داخل ہوتا ہے وہ اگرچہ زمانہ ماضی ہوتا ہے مگر وہ ماضی کا وہ حصہ جو زمانہ حال کے قریب ہے۔ اور فعل مضارع پر بھی قد داخل ہوتا ہے تو عموماً تقلیل کے لیے آتا ہے، البتہ کبھی کبھار فعل مضارع پر داخل ہونے کے باوجود یہ تقلیل کا معنی پیدا نہیں کرتا، وہاں تحقیقی ہوتا ہے۔ والسین، اس کے بعد انہوں نے کہا سین کا داخل ہونا، سین بھی فعل پر داخل ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ استقبال پر علی سبیل التساوی یہ دلالت کرتا ہے، تو جب سین فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے زمانہ حال کے ساتھ زمانہ حال والے معنی سے اسے خالی کر دیتا ہے، اور مستقبل کے ساتھ، اور مستقبل ہی مطلقاً نہیں بلکہ مستقبل قریب کے ساتھ جو اسے خاص کر دیتا ہے۔ اور سوف کا دخول بھی فعل مضارع پر ہوتا ہے اور یہ بھی فعل مضارع کو زمانہ حال والے معنی سے نکال لیتا ہے اور زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، لیکن مستقبل میں بہت کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی مستقبل بعید کے ساتھ یہ خاص کر دیتا ہے۔ اب سین اور سوفا یہ فعل کی علامات اس لیے ہیں کہ یہ فعل کو ایک خاص زمانے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں جس پر یہ داخل ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ فعل میں پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی علامات فعل ٹھہری۔ اس کے بعد والجزم، الجزم کا عطف سوفا پر ہے، اور سوفا کے واسطے سے اگر دیکھا جائے تو دخول اس کے اوپر لفظ دخول کا اطلاق بھی ہے، مگر یہاں پر دخول سے مراد لحوق ہے۔ تو علامات فعل میں سے ایک علامت جزم کا لاحق ہونا، اب جزم چونکہ فعل پر داخل تو نہیں ہوتی بلکہ فعل کے آخر میں لاحق ہوتی ہے۔ رہی بات کہ جزم فعل کا خاصہ کیوں ہے، یہ اسم میں کیوں نہیں پائی جا سکتی، تو اس کی وجہ یہ ہے
جزم در حقیقت یہ اثر ہے حروف جوازمہ میں سے کسی بھی حرف کا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حروف جوازم جو ہیں، حروف جازمہ جو ہیں، ان کا مدخول ہمیشہ فعل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب مؤثر جب فعل پر داخل ہوتا ہے تو فعل پر وہ اثر انداز ہوگا، تو اس کا جو اثر ہے جزم، وہ اثر بھی فعل ہی پر ظاہر ہوگا، اس لیے جزم یہ خاصہ ہے فعل کا۔ اس کے بعد کہا تصریف علی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کی طرف پھرنا، مطلب ماضی اور مضارع کی طرف منقسم ہونا، تقسیم ہونا، یعنی ماضی و مضارع کی گردانیں بننا۔ اب یہ بھی خاصہ ہے فعل کا، اس کی وجہ کہ یہ ماضی اور مضارع کی طرف منقسم ہوتا ہے بے اعتبار زمان کے، اور زمانہ ظاہر سی بات ہے صرف اور صرف فعل میں پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَقَوْلُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، امر ہونا اور نہیں ہونا یہ بھی علامت ہے فعل کی۔ تو باقی رہی بات امر اور نہیں یہ فعل کی علامت کیوں ہے؟ در حقیقت چاہے امر ہو یا نہیں ہو، دونوں میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ امر میں فاعل مخاطب سے کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور نہیں میں فاعل مخاطب سے کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور طلب والا معنی بھی فعل میں پایا جاتا ہے، فعل کے ساتھ خاص ہے، اس لیے امر اور نہیں ہونا یہ بھی علامت ٹھہری فعل۔ اس کے بعد صاحب ہدایت النحو نے فرمایا واتصال الضمائر البارزہ مرفوعہ، کہ ضمائر بارزہ مرفوعہ میں سے کسی بھی ضمیر کا متصل ہونا یہ بھی علامت ہے فعل کی۔ در حقیقت مثلا مثال جہاں پر دی گئی ہے ضربت، ضربتا اور ضربتے، یہ تین مثالیں دی گئی ہیں۔ تینوں مثالوں میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آخر میں جو تا موجود ہے یہ ضمیر بارز ہے اور مرفوع ہے، چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو اب ضمائر بارزہ مرفوعہ بھی فعل ہی کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں اور ان کے اتصال ہوتا ہے فعل کے ساتھ، تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ جس کلمے کے ساتھ یہ متصل ہے وہ کلمہ کلمات ثلاثہ میں سے فعل ہے۔ اب رہی بات کہ ضمیر مرفوع متصل بارز فعل ہی کے ساتھ کیوں خاص ہے، اس کا اتصال فعل ہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ ضمیر فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ فعل کے لیے ہوتا ہے، اس لیے جو علامت فاعل ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ علامت بھی پھر فعل ہی کے ساتھ آئے گی۔ اس کے بعد ہے تا تنیث ساکنہ، تا تانیث ساکنہ یعنی وہ تا جو مؤنث ہونے پر دلالت کرے اور ساکنہ ہو، جیسے ضربت میں تا۔ اب یہ تا بھی لاحق ہوتی ہے فعل کے ساتھ۔ باقی رہی بات کہ اس کا لحوق فعل کے ساتھ خاص کیوں ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ضربت کی جو تا ہے یہ تا ضمیر مرفوع متصل نہیں ہے، بلکہ یہ تا تنیث ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، اس کے اندر ضمیر ہے ہیا۔ ضربت میں ہیا ضمیر مستتر ہے، تو جائز الاستتار۔ اب اس کی صرف دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ ضربت میں تا تانیث کی، اس کا فاعل مؤنث ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ضمیر فاعل پر دلالت کرتی ہے اور فاعل فعل کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس تا کا جو کہ اگرچہ یہ ضمیر نہیں ہے تا تانیث ہے، تو فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، فاعل فعل کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس ضمیر کا اتصال بھی ہمیشہ فعل ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات کہا ونون تاکید، اصل میں تھا دخول نون تاکید، نونین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دو تاکید کی دو نونوں یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا لاحق ہونا یہ بھی خاصہ ہے فعل کا۔ اب یہ فعل کے ساتھ کیوں خاص ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو، دونوں فعل میں طلب کا معنی پیدا کرتی ہیں، اور یہ معنی خاص ہے فعل کے ساتھ، اس لیے یہ بھی علامت ہے فعل کی۔ اس کے بعد کہا فَإِنَّ كُلُّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، یہ سب کے سب فعل کے خاص ہیں۔ یہاں اس عبارت کو لانے کی غرض یہ ہے کہ قسم کا سوال تھا کہ آپ نے کہا یہ جتنی بھی علامتیں بیان کی یہ فعل کی علامتیں ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ضربت کی جو تا یہ علامت فعل کی، تو یہ تو مضارع میں نہیں پائی جا سکتی، پائی جاتی، حالانکہ اگر یہ فعل کی علامت ہے تو ہر جگہ یہ پائی جانی چاہیے تھی۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ در حقیقت فعل کی جو علامات ہم نے بیان کی ہیں یہ فعل کے خاصے ہیں، اور خاصہ ہوتا ہے کہ ما یوجر فیہ ولا یوجر فی غیری، کہ کسی بھی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے غیر میں نہ پایا جائے۔ اب خاصہ کی پھر دو قسمیں، خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ۔
خاصہ شاملہ جو جملہ افراد میں پایا جائے، شے کے جملہ افراد میں، غیر شاملہ جو شے کے بعض افراد میں پایا جائے، بعض میں نہ پایا جائے۔ تو یہاں جتنے بھی خواص بیان کیے گئے یہ تمام خواص سے غیر شاملہ ہیں، تو یہ بعض جگہوں پر پائے جائیں گے، بعض میں نہیں پائے جائیں گے، یعنی ہر جگہ پر ہر علامت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اخبار بھی کا معنی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اخبار بھی کا معنی انہوں نے بیان کرنا مقصد تھا، وہ بیان کر دیا کہ اس سے مراد محکوم بھی ہے۔ وَيُسَمَّ فعلاً بِاسْمِ اصلِهِ، یہاں سے صاحب ہدایت النو اسم کی فعل کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ فعل کو اس کے اصل کا نام دیا گیا ہے، اور فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر، چونکہ فعل مصدر سے بنتا ہے تو اس لحاظ سے فعل مشتق ہونے کے لحاظ سے مصدر مشتق منہ ہے، فعل مشتق ہے تو مشتق منہ اصل ہوتا ہے اور مشتق اس کی فرع۔ تو اصل چونکہ در حقیقت فاعل کے فعل وہی ہوتا ہے، مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے، تو اصل کے نام کا اطلاق اس کی فرع پر کر دیا گیا، اور اس کو کہا جاتا ہے تسمیۃ الفرع باسم الاصل، کہ فرع کو اس کی اصل کا نام دے دینا۔ اب آخر میں تمام دوستوں سے، عزیزوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جو درس نظامی کی کتاب ہدایت النو کا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر اس کے اسباق ترتیب کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے لیے بھی استفادہ کرنا ممکن ہو۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔